السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایف آئی آر کے بارے میں۔ ایف آئی آر بیسکلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ کوئی شخص آ کر پولیس کو دیتا ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ مینس ایف آئی آر کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ ایف آئی آر کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ایف آئی آر کون کون کروا سکتا ہے۔ ایف آئی آر یہ جسٹ ایک رپورٹ ہوتی ہے جو کسی کرائم کے بارے میں فرسٹ آ کر کوئی مجرم پولیس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد فردر پروسیڈنگز اور آپریشن آف لا سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ اس سے پہلے پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اور جب کوگنیزیبل آفینسز میں ایس ایچ او کو کوئی شخص آ کر فرسٹ اطلاع دیتا ہے، ایف آئی آر کرواتا ہے، تو ایس ایچ او کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کوگنیزیبل کیسز میں ایف آئی آر مست درج کرے، اور اس کے بعد وہ اسے تحریر کرتے ہیں۔ تحریر کرنے کے بعد پراپرلی اس بندے کے اس ڈاکومنٹ کے اوپر سائن لیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف کلائنٹ ہی آ کر، کمپلیننٹ ہی آ کر ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ اب قتل کے کیسز میں مقتول تو آ کر ایف آئی آر تو درج کروانے سے رہا، اس لیے کوئی بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ اور کمپلیننٹ کے طور پر اکثر جب کوئی بھی فرد موجود نہیں ہوتا تو پولیس بھی کمپلیننٹ بن جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہیں، اور کوگنائزیبل اور جسٹ ان کوگنائزیبل کیسز میں ہی پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے، ورنہ منیمم نیچر کے جو ہوتے ہیں offences وغیرہ اور کیسز، ان کے اوپر پولیس مسئلے کے اندر انٹرسٹ نہیں لے سکتی، اور نہ ہی وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اور ایف آئی آر اگر ٹائم پر کی جائے تو یہ ان کے لیے ایک پیس آف ایویڈنس بن جاتی ہے۔ پولیس جو ہے یہ کورٹ میں پیش کرتی ہے ایز اے پیس آف ایویڈنس کہ اس بندے نے ٹائم پر آ کر ایف آئی آر کروائی۔ اور جو آرٹیکل 154 ہے یہ تمام یہی ڈیٹیلز دیتا ہے کہ ایف آئی آر کی بیسکس کیا ہیں، یہ کون کروا سکتا ہے، اور پولیس کی کیا ڈیوٹی ہے۔ پولیس کو بھی یہ تمام پروسیجر ریکارڈ کرنا چاہیے، اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ آیا اب ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو۔ ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو کمیشن آف a cognizable offense if given orally to an officer in charge of a police station۔ اب اس آرٹیکل میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جو فرسٹ انفارمیشن کسی شخص نے آ کر ایس ایچ او یا کسی بھی پولیس آفیسر کو دی ہے، تو وہ جسٹ ان کوگنیزیبل آفینسز کے ہی کیسز میں، تو وہ شیل بی ریڈیوس ٹو رائٹنگ بائی ہیم اور انڈر ہز ڈائریکشن، تو وہ سب اس کی نظر میں ہی تحریر کروائی جائے، یا مطلب اس کے انڈر ہی یہ سب تحریر کروایا جائے، اور اس کے بعد اس پیج کے اوپر اس بندے کے پراپرلی سائن لیے جاتے ہیں کہ یہ اس انسان نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اور یہ کون کون کروا سکتا ہے۔ اور اب تو کافی ساری مطلب نوعیت کی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اور کافی ایسے لا پاس ہو گئے ہیں جس کے ذریعے آپ کئی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں مطلب۔ اور اس میں اس آرٹیکل میں شیل کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے کہ ایس ایچ او مطلب پولیس والے انکار نہیں کر سکتے۔ ان کوگنیزیبل کیسز انہیں ضرور ایف آئی آر درج کرنی ہوگی اگر آفینس کوگنیزیبل ہے تو۔ ایف آئی آر جسٹ ایک رپورٹ ہے جو کسی جرم کے بارے میں ملتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مجرم ہو گیا ہے، یہ جسٹ ایک رپورٹ ہوتی ہے، اور پولیس آفیسر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے انکار کریں۔ آئی ہوپ یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو بار بار دے دی ہوں گی، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر اس کے سائن بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جو کمپلیننٹ ہے یا کوئی بھی اس کے گھر والے، یا ایک انسان مر چکا ہے تو اس کے گھر والے ہی آ کر اس کی کمپلینٹ کریں گے نا، یا اس کے اہل و عیال ہیں تو وہ سائن مست کریں گے اور ساری ڈیٹیلز دیں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی ایف آئی آر کروا رہا ہے، تو ایسے لا بھی آ گئے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کے کیسز میں کمپلیننٹ خود ہی
مجرم ہوگا اور اسے سزا دی جائے گی. اس لیے پلیز جھوٹی FIR کرنے سے گریز کریں اور ان سارے ڈیٹیلز کا آئی ہوپ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ میری ویڈیوز کو اپریشیٹ کیجیے. میں آپ کو اور بھی آرٹیکلز اس طرح سے پڑھ کے سناتی اور ایکسپلین کرتی رہوں گی اور اپنا خیال رکھیے گا, بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.